کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز سب سے بہترین عمل بتایا گیا ہے۔ ایمان کے بعد جو چیز سب سے افضل ہے وہ ہے نماز، اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہے، لیکن وہ مسلمان بھی کیا مسلمان ہیں جس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان ہو اور نماز بھی نہ پڑھے، کہ نماز کا چھوڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں۔ ایمان لانے کے بعد کفر کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ اور نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تو رحم فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ آپ نے فرمایا کہ گویا کہ کفر کیا، کہ نماز کا اگر انکار نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں بلکہ گناہ گار ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ یہ جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ بندے کو کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا۔ یہ جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ یہ ظاہری حدیث کا مطلب یہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ملک الموت پانچوں وقت مسجد میں آتے ہیں اور ہر نمازی کو پہچانتے ہیں، اور موت کے وقت میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نمازی ہے تو اس کو کلمہ پڑھواتے ہیں، کلمہ یاد کراتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کا کلمہ سن کر کے وہ نمازی بھی پڑھ لیتا ہے کلمہ، اور دیکھتے ہیں کہ یہ نمازی نہیں ہے تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بات جان رکھیں کہ محض دعوے کا نام مسلمان نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا مسلمان ہے بات ختم نہیں۔ جب ہم نے مسلمان اپنے آپ کو کہا ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو جو کلمے کے تقاضے ہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ کہ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے، جس کا ادا کرنا ضروری ہے،
ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا، سب چھین لیا گیا، یعنی جیسے گھر کہ سارے لوگ اب مال و دولت لٹ گئے، ظاہر ہو جائے تو کتنا انسان کو افسوس ہوگا۔ تو ایسی ایک نماز کے چھوٹنے پر ایک مومن کو افسوس ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے، سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ یہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ محترم بالشان چیز میرے نزدیک نماز ہے، سب سے زیادہ محترم بالشان چیز میرے نزدیک نماز ہے، جو شخص اس کی حفاظت اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دے گا۔ جو نماز کا اہتمام نہ کرے تو پھر اس سے خیر کی امید ہی نہ رکھے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا گیا تو اکثر اوقات آپ بے ہوشی میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو انہیں یاد دلایا جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کو ہوش آ جاتا، اور یہ فرماتے کہ ہاں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ تو نماز کا اہتمام کرنا نہیں ہے، ضروری ہے۔ ہم معمولی بہانے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ لا نسألک رزقا، کہ ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، کہ رزق کو ہم دیں گے آپ کو، آپ کا جو کام ہے وہ کام کیجیے، کہ نماز پڑھیے، گھر والوں کو نماز کا اہتمام کرنے کا، گھر والوں کو حکم کیجیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ حالانکہ آپ وسلم سے زیادہ کون نماز پڑھنے والا ہوگا؟ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اس طریقے سے گھر والے بھی نمازوں کا بہت اہتمام کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نماز پڑھنے کا گھر والوں کو حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، دنیا کی فکر میں نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دنیا کی فکر میں لگے ہوئے تھے؟ اصل میں یہ بتا کر امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جبکہ آپ پہلے ہی سے نماز کی بہت زیادہ پابندی کرنے والے، آپ گھر والے بہت زیادہ پابندی کرنے والے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والے ہیں، آپ سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی فکر نہ کیجیے اور آپ نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کا حکم کیجیے، تو ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ ہمیں اس سے بھی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ ہم تو سستی کرنے والے ہیں، کوتاہی کرنے والے ہیں، کہ جو کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، کفر کے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے، وہ نماز ہی ہے۔ اس لیے ذریعہ معاش میں مشغول ہو کر کے یا دوسرے کاموں میں مشغول ہو کر کے ہم نماز چھوڑنے کا بہانہ نہ بنائیں۔ کھانا ہم قضا نہیں کرتے لیکن نماز قضا کر دیتے کہ جی فلاں کام پڑ گیا تھا، وہ کام بہت ضروری تھا، ٹائم نہیں ملا، کھانے کا ٹائم مل گیا تھا، استثناء کرنے کا ٹائم مل گیا تھا، بیت الخلاء جانے کا ٹائم مل گیا تھا، مہمانوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا تھا،
کہ ہر چیز کے لیے انسان کے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کے اوپر قبر کے اندر ایک ایسا سام مسلط ہوگا جو گنجا ہوگا، ایسا زہریلا کہ ایک بار پکار مار دے تو قیامت تک گھاس نہ ہوگے۔ نہایت بھیانک شکل، ڈرونی شکل، اور وہ جو ہے بات کرے گا کہ میں ظہر کی نماز چھوڑنے والوں پر مسلط کیا گیا ہوں عصر تک، عصر کی نماز چھوڑنے والوں پر میں مسلط کیا گیا ہوں مغرب تک، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والوں پر مسلط کیا گیا ہوں عشاء تک، عشاء کی نماز چھوڑنے والوں پر میں مسلط کیا گیا ہوں فجر تک، اور فجر کی نماز چھوڑنے والوں پر میں مسلط کیا گیا ہوں ظہر تک۔ تو اس طریقے سے وہ ڈستا رہے گا۔ کتنی تکلیف ہوگی، یہ کوئی پہیلی نہیں ہے، یہ سب حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد ہم مشاہدہ کریں گے۔ اس لیے آج موقع ہے کہ اپنی زندگی کو ہم بنا لیں، سنوار لیں اور نماز پر آ جائیں۔ کہ جب ہم نماز پر آ جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ دین کے دوسرے جو احکام ہیں اس کو بھی پورا کرنے والے بنیں گے۔ بندہ نمازی بنائے اور چاہے کہ بیک وقت ہم پورے دیندار بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نماز پڑھیں گے پھر اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی بھی دور فرمائیں گے۔ جی ہاں، کہ رزق تو ہمارا آسمانوں سے آتا ہے نا، تو جب آسمان میں ہمارے اعمال اچھے جائیں گے تو رزق کی تنگی دور ہوگی۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمان میں وعدہ کیا گیا ہے، تمہیں تو ملنا ہے۔ رزق ہے آسمان میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم زمین میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمیں سبب تو اختیار کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ حکم کو توڑ کر کے نہیں۔ یہ دکان، یہ کھیت، یہ مزدوری، یہ کارخانہ، یہ فیکٹری، یہ سب ہمارے امتحان کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہم پل نہیں سکتے، ہماری حاجت اور ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان کے علاوہ ہزار مخلوقات ہیں، کسی کے پاس کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، اور سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بھی ضرورت پوری ہوگی کہ ہمارا کام کیا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اور فی السماء رزقکم وما توعدون، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کو رزق ایسے ہی تلاش کرتی ہے جیسے کہ موت، یعنی جس طریقے سے ہر انسان بغیر مرے نہیں رہے گا، ہر انسان کو مرنا ہے، ایسے ہی یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ جب تک کہ اپنے مقدر کا کھانا لے گا اس وقت تک مرے گا نہیں، اس وقت تک مرے گا نہیں۔ اس لیے یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہمارے پاس موقع نہیں نماز پڑھنے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ان تمام کاموں میں سب سے اہم یہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ تو اس کام کے لیے کیوں ٹائم مل گیا تھا؟ جس کام کی وجہ سے نماز کو چھوڑا، نماز کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دو۔ نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اب 10 منٹ نہیں دے سکتے نماز کے لیے؟ یہ تعجب کی بات ہے نہیں ہے؟ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ معاذ اس بات پر خوش نہ رہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو کیا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو جنت میں جائے گا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں کا کیا خیال ہے ہم صرف یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، بس ہم اسے آزمائیں گے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیں گے۔ یہاں پر ہم پہلے ہی پرچے میں فیل ہوئے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے قیامت کے دن وہ نماز کا سوال ہونا ہے۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کا۔ نماز اگر درست ہوئی تو پھر سارے اعمال درست ہوں گے، اور نماز ہی میں اگر خامی آ گئی تو پھر دوسرے اعمال میں بھی خامی ہوگی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کے بدن میں سر کا حصہ ہے، یعنی جیسے بغیر سر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بغیر نماز کے کوئی مومن بھی نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کا اسلام میں ایسا درجہ ہے جیسا کہ انسان کے بدن میں سر کا حصہ، جیسے کسی کے پاس ہاتھ نہ ہو تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں نہ ہو تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، آنکھیں نہ ہو تو وہ زندہ رہ سکتا، ہم نے دیکھا بھی ہوگا، بغیر کان کے وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر سر کے آپ نے کسی کو دیکھا بازار میں ٹہلتے ہوئے؟ کہیں نہیں دیکھا۔ کہ سر نہیں تو پھر انسان نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اور اعمال میں خامی ہے تو چلو ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر حقیقت میں ہم مسلمان ہی نہیں، حقیقت میں ہم مسلمان ہی نہیں، یہ تو محض زبانی جمع خرچ ہے۔ اس لیے نماز ہر حال میں پڑھنا چاہیے، وقت پہ پڑھنا چاہیے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ آپ نماز صحیح تندرست ہوں تو کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کر اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، علماء سے مسائل پوچھتے رہیں، لیکن نماز وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، اس میں کوتاہی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔